ہے اس کا علم بھی اللہ نے حضور کو دیا ہے، تو پھر کون سا علم ہے جو حضور سے پوشیدہ ہوگا؟ اب آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا، اور جو کچھ رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مادرزاد نابینا آ جائے اسے شفا یاب کرتا ہوں، مادرزاد کوڑ کی بیماری والا آ جائے وہ شفا یاب ہوتا ہے، مٹی کی مورتی بناتا ہوں، دم کرتا ہوں، وہ پرندہ بن کے پرواز کرنے لگتا ہے۔ تو یہ معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، 5 معجزات سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے، اور ان میں ایک معجزہ جو ہے احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میرے غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، قرآن بتا رہا ہے، فرماتے ہیں میرے پاس مردہ لے آؤ میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو ایک عیسائی پادری نے ملک عراق کے بغداد میں چوک میں کھڑے ہو کر شہر میں کہا کہ مسلمانوں، تمہارے قرآن میں سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، تو بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ اب پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ حضور نے مردہ زندہ کیا، اب کیوں نہیں اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو کر غوث العظم کے پاس آئے کہ وہ عیسائی پادری جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ للکار رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا، جبکہ تمہارے قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ غوث العظم رضی اللہ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی وہاں تشریف لے گئے، اور عیسائی پادری سے جب مکالمہ ہوا تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں گواہی موجود ہے ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ میرے غوث العظم رضی اللہ عنہ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یہ کام اگر میں کر کے دکھا دوں تو پھر تو میرے آقا کی بات کرتا ہے نا۔ یہ قرآن میں اس لیے نہیں کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس محبوب پاک کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کا مقام کیا ہوگا۔ فرمایا بھئی یہ کام تو میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا آپ زندہ کریں گے مردہ؟ فرمایا ہاں میں ہی تو کروں گا، اور کون کرے گا؟ میں کروں گا زندہ مردے کو۔ اب وہ قبرستان میں تشریف لے گئے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاثار میں بھی لکھا ہے آپ غوث اعظم کی کرامات۔ پہلے ان کے متعلق دیوبند مکتبہ فکر کے جو مجدد ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب افادات یومیہ میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں یہ نبی پاک کی بارگاہ کے حضوری ہیں، نبی پاک کی بارگاہ کے حضور۔ یہ دیوبندیوں کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب افادات یومیہ میں لکھا ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ کے حضوری ہیں۔ اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کے بارے میں کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ سینٹ کے ممبر ہیں نا، سینیٹر ہیں مولانا ساجد میر، پڑھتے ہیں نا اخبارات، ساجد میر صاحب جو سینیٹر ہیں، ان کے دادا جان ہیں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی دلی میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار پہ جب حاضری کے لیے گئے تو مزار کے اندر سے انہیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ دونوں حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ سینیٹر پاکستان کے سینٹ کے ممبر ساجد میر کے دادا جان مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس تاریخ اہل حدیث میں یہ لکھا ہے
اشرف علی صاحب تھانوی نے افادات یومیہ میں لکھا ہے، جو مجدد ہیں دیوبند مکتبہ فکر کے، ان کی کتاب افادات یومیہ، اس میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی بارگاہ کے حضوری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے حضوری ہیں، اور اہل حدیثوں کے مجدد کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے مزار پہ گیا تو قبر کے اندر سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ یعنی اس پائے کی شخصیت ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ وہ لکھتے ہیں کہ غوث العظم قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو عیسائی پادری جو آتا اس نے قبروں کا جائزہ لیا، اور جو بوسیدہ قبر تھی اس کے اوپر اس نے باقاعدہ یوں ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا اس قبر والے کو زندہ کریں۔ جب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، اسے زندہ کیجئے، حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف زندہ ہی کرنا ہے، یا اس کا جو پیشہ تھا، دنیا میں جو کام کیا کرتا تھا، وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر آئے۔ اس نے کہا میں تو کہتا تھا زندہ ہی کر دیتے، لیکن آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس کا جو پیشہ تھا، کاروبار تھا، جو شغل تھا، وہ کرتا ہوا قبر سے باہر آئے، تو پھر ٹھیک ہے، سونے پہ سہاگا ہے، آپ کر دیجئے۔ اب میرے غوث العظم رضی اللہ نے اس قبر والے کو پاؤں کی طرف سے قبر کو ٹھوکر ماری، پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا قم باذن اللہ، اے قبر والے اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ قبر شک ہوئی اور وہ قبر والا سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا، سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آیا، تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا کہ قبر کھل گئی ہے اور میں باہر آ گیا ہوں، تو قبریں تو قیامت کو کھلنی ہیں۔ اس نے گھبرا کے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ غوث العظم نے فرمایا قیامت نہیں، کرامت آئی ہے، قیامت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں، یہ تو کرامت آئی ہے۔ اب وہ عیسائی پادری میرے غوث العظم کے قدموں میں گر گیا، اس نے کہا اگر پوتے اور دوتے کا یہ مقام ہے تو نانے اور دادے کا مقام کیا ہوگا؟ یہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات سے تعلق، اور اعلیٰ حضرت نے غوث العظم کو نبی پاک کا بیٹا کہا ہے۔ اگر بیٹے کا یہ مقام ہے تو ان کے جد اعلیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو وہ عیسائی پادری جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کہا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بھئی یہ کام تو حضور کے غلام کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی زندہ کیا، یعنی آپ نے فرمایا یہ کام تو رسول اللہ کے غلام کر لیتے ہیں۔ تو معجزہ اور کرامت، اس کا میں ذکر کر رہا تھا، اور یہ باتیں میں نے آپ کو قرآن مجید سے سنائی ہیں، قصدن اور عمدن میں حدیث کی طرف نہیں گیا، اس لیے کہ اگر حدیث صحیح بھی بیان کریں تو وہ آپ کو کہیں کہ نہیں جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، جی ضعیف ہے، اور لوگ پہلے ہی کمزور ایمان والے، انہیں کیا پتا وہ کون سا اسماء الرجال پڑے ہوئے ہیں، وہ جنہیں لایا گلی وہ نل چلی۔ بھئی قرآن میں نے اس لیے پیش کیا ہے، کم از کم کوئی اس کا انکار کرے تو قرآن کی مار تو پڑے اس کو۔ بھئی یہاں تو پھر واحد متکلم کے صیغے ہیں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب اس کا راز میں آپ کو سمجھا دوں جو مفسرین نے سمجھایا۔ مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، مردے زندہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ رب کی یہ صفت اور رب کی یہ شان جب حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئی تو انہوں نے مردے کو زندہ کیا، رب کی صفت اور شان جب غوث اعظم سے ظاہر ہوئی تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ شان خدا کی ہوتی ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، صفت خدا کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔
معجزات قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات ہیں، مگر میں ابھی بات کو مکمل بھی کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا۔ اب میں آتا ہوں قرآن مجید میں آیا یہ معجزات کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کرامت اگر بات ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے، اگر نبی کر کے دکھائے تو معجزہ ہے، وہ کام ولی کر کے دکھائے تو کرامت ہے۔ محیر العقول، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے۔ اگر عقل میں آ جائے، ماننے میں آ جائے تو معجزہ معجزہ نہیں رہتا، کرامت کرامت نہیں رہتی۔ معجزہ دکھایا کن کو جاتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے معجزہ نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان پر لانے کے لیے ان کو معجزات دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی کہ ایک عربی آیا اور مسلمان نہیں تھا وہ، اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ اور اعلان کیا ہے۔ حضور فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معجزہ دکھائیے، کیونکہ نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ مجھے دکھا دیں تاکہ میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ تو حضور نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے، سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں۔ تو بتا تو کیا معجزہ کہتے ہیں محیر العقول واقعہ، عقل میں نہ آتی ہو، سمجھ میں بات نہ آتی ہو، وہ کام نبی کر کے دکھا دے۔ تو اس نے مطالبہ کیا کہ قریبی ایک درخت تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ درخت چل کر آئے، اس نے کہا کہ یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، یہ درخت کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کو میرا پیغام دے دو، تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی مرضی سے معجزہ دکھایا نا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو ابو جہل کی مرضی سے دکھایا۔ وہ حبیب یمنی جب آیا تھا تو حضور فرمایا اس کو پیغام دے، تجھے حضور بلاتے ہیں۔ وہ درخت جو ہے، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ درخت پہلے دائیں ہلا، پھر بائیں طرف حرکت کی اور جڑوں سمیت سیدھا اس طرف چل پڑا جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا تھا کہ رسالت کی گواہی دے دے، تو درخت نے گواہی کیسے دی؟ ذرا غور سے سنیے، خصائص کبریٰ میں یہی لفظ لکھے ہیں جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اپنی طرف سے کوئی میں نے لفظ کا اضافہ نہیں کیا، حوالہ انڈر لائن ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ قریب آ کے اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کل کا بے وقوف کہتا ہے یہ لیل پوری درود ہے، میں نے کہا اس وقت تو لیل پور نہیں تھا، یہ تو لائل ایک انگریز تھا، اس کے نام پہ لائل پور تھا، ہے جی۔ تو یہ تو خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ اس نے آ کے کون سا سلام پڑھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جسے کہتے ہیں نا جی یہ لیل پوری درود ہے، معاذ اللہ۔ یہ صحیح مسلم، یہ حوالے یاد کیا کریں، الحمدللہ جو میں ریفرنس کوٹ کرتا ہوں آج تک میرے حوالے کو توڑ نہیں سکا، الحمدللہ۔ مسلم شریف، یہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے۔ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بستی سے باہر نکلا، راستے میں جو درخت اور پتھر ہمیں چٹان ملتی، جو پتھر اور درخت ہوتے، جیسے ہی سرکار کو آتے ہوئے دیکھتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ صحیح مسلم میں یہی لفظ ہے، خصائص کبریٰ میں یہی لفظ ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ تو اس نے جب سرکار کو آ کے سلام کیا نا تو گویا حضور کی رسالت کی گواہی دے دی، جبھی تو اس نے پہچان کے بتایا کہ حضور پوری کائنات کے رسول ہیں، میرے بھی رسول ہیں، میں جو سلام پیش کر رہا ہوں میں اپنے رسول کریم کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ عربی کہتے ہیں گاؤں میں رہنے والا، پینڈو دیہاتی، اسے عربی میں عربی کہتے ہیں۔ کئی لوگ عرابی پڑھتے ہیں، عرابی پروننسیشن غلط ہے، عربی لفظ ہے۔ وہ عربی پینڈو دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ تو جب درخت نے گواہی دے دی اور حضور کو سلام عرض کیا، وہ عربی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو معجزات قرآن مجید میں کئی انبیاء کے معجزات، میں اب کرامات میں سے صرف قرآن مجید میں کئی کرامات ہیں ولیوں کی، 2 کرامتیں لے رہا ہوں۔
یہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. نبوت صرف مردوں کو دی گئی ہے، البتہ ولایت عورتوں کو دی گئی ہے، عورتوں میں ولیہ ہوئی ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اونچے درجے کی ولیہ کہا گیا. قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق کا لفظ آیا نا، صدیق، حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ صدیق کہتے ہیں اونچے درجے کے ولی کو. نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے. حضور کی امت میں سب سے بڑے ولی جو ہیں اور سب سے زیادہ حضور کی محبت رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ. من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے. تو صدیق حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، قرآن ان کو کہتے ہیں کان امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اونچے درجے کی ولیہ ہیں، ولایت کا اعلیٰ منصب انہیں دیا گیا. تو مسجد اقصیٰ کے حجرے میں آپ کا قیام تھا جہاں وہ اعتکاف بیٹھی تھیں اور اللہ کی عبادت کرتی تھیں. حضرت زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کی زیر کفالت تھیں حضرت مریم. اب ایک دن حضرت زکریہ نے کہیں دور جانا تھا تو باہر سے تالا لگا گئے کہ میں سفر سے واپس آؤں گا اور افطاری سے پہلے پہنچ جاؤں گا، کیونکہ حضرت مریم روزے سے رہتی تھی. افطاری کے وقت افطاری کا سامان لے کے آتے تھے حضرت زکریہ. وہ کہیں دور چلے گئے سفر پہ، جب لیٹ آئے تو وہ وقت گزر چکا تھا افطاری کا. جب آپ نے تالا کھولا، دروازہ باہر سے کھولا، اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفالت حضرت زکریا کے سپرد تھی. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ دروازے کو تالا لگایا ہوا ہے اور کوئی دروازہ بھی نہیں، کوئی کھڑکی بھی نہیں، تو یہ جو مریم کے کمرے میں پھل پڑا ہوا ہے یہ تو منڈی میں بھی نہیں ملتا، بازار میں بھی نہیں ملتا، اور اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے، تو بے موسم کے پھل یہاں کیسے آ گئے؟ سوچو بچار میں پڑ گئے حضرت زکریا علیہ السلام. سوچتے سوچتے کہتے ہیں اے مریم، یہ چابی میری جیب میں ہے اور کوئی دروازہ بھی نہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کمرے میں پھل پڑا ہوا ہے اور یہ ہے بھی بے موسم کا پھل، اس کا موسم بھی نہیں. انا لک ھذا، انا لک ھذا، قرآن میں فرمایا یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ کون دے گیا پھل؟ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے. اب بے موسم کے پھل ان کے کمرے میں جب دیکھے، تمام مفسرین کرام نے تفسیر ابن عباس سے لے کر آپ امام جلال الدین سیوطی تک اور امام سیوطی سے لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری تک، تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ افطاری کا وقت تھا، تالا لگا ہوا تھا، حضرت زکریہ کہیں گئے ہوئے تھے، اللہ کریم نے ان کے کھانے کے لیے بے موسم کے پھل عطا فرما دیے. یہ قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت غوث اعظم کی کرامتوں میں سے بھی ایک ایسی کرامت بڑی مشہور ہے، مگر اس وقت میں قرآن مجید سے چونکہ استدلال کر رہا ہوں تو یہ بے موسم کے پھل کا آنا ولیہ کے پاس یہ ان کی کرامت تھی، اور عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کرامت نہیں، معجزہ معجزہ نہیں. عقل حیران ہے مگر ایسا ہوا. حضرت زکریا پیغمبر ہیں، خدا کے نبی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا قرآن مجید کا وہ مقام کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، ان کی جو کتاب تھی وہ جو حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب بھی زبوری تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے ملکہ سبا، یمن کی بادشاہ تھی، ملکہ تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا. چونکہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، انہیں اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی اور وہ نبی بھی تھے، تو ان کا نظام حکومت دیکھنے کے لیے ملکہ سبا چلی
کہ میں جا کے ملاقات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ حکومت کیسے چلاتے ہیں، ان کا نظام کیسا ہے بادشاہت کا۔ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ سبا، بلقیس اس کا نام تھا، ملنے کے لیے آ رہی ہے، ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ قرآن مجید فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت کہتے ہیں طاقتور جن کو، طاقتور جن کو، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے بگڑا ہوا جن۔ ہاں جی، وہ ایک بچہ بگڑ جائے وہ گھر والوں کے قابو نہیں آتا، یہ تو جن بگڑ جائے تو اس کو کیسے قابو ہوگا؟ وہ قاری صاحب کے پاس ایک آدمی آیا بچہ داخل کرانے۔ اچھا دیکھیے ہماری سوچ مسلمانوں کی، بجائے اس کے کہ بچہ حافظ قرآن بنے، عالم بنے، وہ داخل کرانے آئے تو پتہ کیا کہتے، اے ساڑھے قابو نہیں آؤں انہوں قابو کرو۔ ایک گھر سانو ستاندہ بڑا ہے، اسی سارے بڑے انہوں قابو کرنے ہیں، بے ساڑھے قابو نہیں آؤں تسی انہوں قابو کرو۔ میں نے کہا بھی بگڑا ہوا بچہ جو ہے وہ قابو میں نہیں آتا، تو یہ جن جو ہے عفریت کہتے ہیں بگڑا ہوا جن، وہ کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ مگر اس کی طاقت دیکھیے، وہ خود ہی کہتا ہے آنا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ نشست آپ کی جب تک قائم ہے، یہ ختم ہوگی، آپ اٹھیں گے تو دیکھیں گے اتنی دیر میں میں تخت لے آؤں گا ملکہ سبا یمن سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت تاخیر ہے، بائی پاس پہ پہنچ گئی ہے، ملکہ جو ہے وہ تو قریب آ گئی، اب مجھے اس سے جلدی چاہیے، کون ہے جو لے کے آئے گا؟ اب طاقت بگڑے ہوئے جن کی آپ نے سنی نا، اب انسان کی طاقت دیکھیں۔ آپ تو جن کو طاقتور سمجھتے ہیں نا، کہ بندے نالوں جن دی طاقت بہت ہی ہوندی، لیکن یہاں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ بگڑے ہوئے اور طاقتور جن سے اللہ کے ولی کی طاقت بڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں، قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، نہ کوئی حکایت میں سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی عالم اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ فقیر وہی ہے جو عالم ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ کیسے فقیری کیا کرے گا؟ حضرت سلطان باہو نے بھی یہ جو آپ نے بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا باجوں علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ باجوں علم کے بغیر کیا؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ لہذا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کس چیز کا علم تھا؟ کس چیز کا علم تھا؟ دیکھیے من الکتاب، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی وہی کتاب حضرت سلیمان کی تھی علیہ السلام، تو زبور کا وہ ساری کتاب کا عالم نہ تھا۔ یہ جو بچے درس نظامی میں پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ من تبعیضیہ ہے کہ ساری کتاب کا علم نہ تھا، کتاب میں سے کوئی تھوڑا بہت علم تھا اس کے پاس۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ طرف کہتے ہیں یہ آنکھ کی جو پلک ہے نا، اسے عربی میں طرف کہتے ہیں۔ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں تو تخت سامنے پڑا ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بائی پاس پہ ہے، مجھے تخت ابھی چاہیے، کون لے کے آئے گا؟ کیا حضرت سلیمان نہیں لا سکتے تھے؟ ولی سے جو کہہ رہے ہیں لا سکتے تھے، مگر رب کی حکمتیں یہ چاہتی تھیں قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے جو مقرب و ولی ہوتے ہیں ان کو رب نے بڑے تصرفات عطا کیے۔ ولی لا رہا ہے تو کیا نبی نہیں لا سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کون لے کے آئے گا؟ اس نے کہا جی دیر کسی، آپ فرماتے ہیں مجھے جلدی چاہیے، تو دیر کس بات کی؟ آپ پلک جھپکیں دیکھے تک سامنے پڑا ہوگا۔ بھائی وہاں سے وہ غیر حاضر بھی نہیں ہوا، گیا بھی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں کہ جا رہا ہے تخت لینے یا تخت اٹھا کے لا رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیں۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ،
جب فلما رآہ پلک جھپکی حضرت سلیمان نے تو دیکھا مستقرن پڑا ہوا ہے عندہ ان کے پاس تخت پڑا ہوا ہے فلما رآہ مستقرن عندہ دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اب یہ پھر 1 نمبر کی اور 2 نمبر کی پہچان بھی قرآن نے بیان فرمائی. 2 نمبریہ ہونا تو وہ کہتا ہے میرا کمال ویکھیا جے میں راتی چلا کٹے ہیں دریائے چناب دے پل تے میں تے لاہور والی نہر جڑی تہاڈی اس نہر تے میں راتی تیرے واسطے چلا کٹے ویکھے میرے تویز دا اثر میں پڑھائی کیتی ساری رات تیرے کم واسطے اب ویکھے میرے کم میں کر کے بخایا تم. یہ 2 نمبر آدمی ایسی بولی بولتا ہے. اور 1 نمبر کیا کہتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت آ گیا نا کہا ھذا من فضل ربی ھذا من فضل یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے. یہ ہے انبیاء اور اولیاء کی عظمت کا راز ہی ہے. وہ سلیمانی ولی جو ہے وہ تخت لے کر آیا ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ جس کو بھی اللہ کوئی کمال دیتا ہے وہ عطا خدا کی ہوتی ہے کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے. فضل خدا کا ہوتا ہے نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے فضل خدا کا ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہوتی ہے. اسی طرح کے کئی واقعات قرآن مجید ایک میں اور سنا دیتا ہوں تاکہ وہ کسی کو اشکال نہ رہے. حضرت سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے. فرعون نے جادوگر بلائے اے موسیٰ سا نہیں لین دیندہ سانو یہ مقابلہ کرنا ہے. جادوگر لے کر کے آئے تو جادوگروں نے کیا کیا تھیلے لے کے آئے پتہ نہیں نہ تھیلے بھی چون کی کرنا ہونا تھیلے کھولے نا تو چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کے پورے میدان میں رسیاں بکھیر دی. چھوٹی چھوٹی رسیاں کاٹی ہوئی تھی وہ جب بکھیری تو وہ جادو چلایا نا جب جادو چلایا تو وہ سانپ سپونگلے بن گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں سانپ سپونگلے بن گئے. یہ نظر بندی کا عمل ہوتا ہے جو جادوگر کرتا ہے. رسیاں پھینکی وہ دیکھتے ہی سانپ سپونگلے بن گئے. اب وہ لوگ جو ہزاروں تماشا دیکھنے آئے تھے انہوں نے کہا بھئی کمال ہے اب موسیٰ سے کچھ نہیں ہوگا اصل بندے تے ہے نا دیکھو رسیاں سٹیاں نے تو سب بن گئے تو سپونگلے بن گئے. لوگوں کی عقل پہ بھی قربان جائیں. لیکن پیغمبر خدا نے کیا کہا سنیے قرآن رب کا فلما القوا جدو انہوں نے اپنا جادو چلایا نا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر جادو چلایا انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جنہ تسی جادو لے کے آئے ہو نا ان اللہ سیبطلہ یہ سارا جادو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. تسی ویکھو نے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا فَأَلْقِ عَصَاكَ اے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے نا لاٹھی اسے پھینکیے زمین پر دیکھیے ان کا جادو کیسے ختم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تو وہ تو سوٹا تھا ڈنڈا تھا عصا تھا دیکھتے ہی دیکھ کے اژدہا بن گیا. انہوں نے رسیاں پھینکی اور جادو چلایا تو وہ سانپ سپونگلے بن گئے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا پھینکا وہ بڑا اژدہا بن گیا اور جتنے سانپ سپونگلے تھے سب کو کھا گیا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ جادو کے توڑ کے لیے یہ وظیفہ بھی ہے یہ یاد کر لیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ کسی پہ جادو ٹونے کا اگر وار ہو نا تو یہ چونکہ جادو کے بارے میں ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ 10 دفعہ کم از کم یہ روزانہ پڑھنی چاہیے. تو دونوں آیتیں 81 نمبر اور 82 نمبر وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ یہ جادو کا توڑ ہے. تو اس طرح کے واقعات یعنی عقل مانتی ہے کہ سوٹا پھینکا جائے اور اژدہا بن جائے لیکن بنا قرآن کہتے ہیں بنا. اب جب وہ اژدہا بن گیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی فطرت ہے نا تھا سوٹا وہ اژدہا بن گیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نا ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ عصا ہے اور یہ اژدہا ہے، اسے میں پکڑوں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ ڈریے مت، آپ اس کو پکڑیے، جب آپ کا ہاتھ لگے گا پھر یہ سوٹا بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر سوٹے کا سوٹا اور عصا کا عصا بن گیا۔ تو یہ ایسے واقعات جو آدمی دیکھ کے کہے یہ گل منن وچ نہیں آندی یار، یہ کہانیاں بنائیاں۔ جس طرح کہ آج کل ایک بکتا ہے بڑا خبیث قسم کا آدمی ہے، وہ انبیاء کے معجزات اور ولیوں کی کرامتوں پہ بہت بکتا ہے نیٹ پہ، وہ یہ کہتا ہے کس سے کہانیاں، یہ کس سے کہانیاں ہے؟ اگر وہ کام نبی کر کے دکھا دے تو معجزہ ہے، اور ولی کر کے دکھا دے تو اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں بے شمار۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء خدا کی بارگاہ کے لیے وسیلہ ہیں۔ پہلے میں آپ کو تفسیر روح البیان کی ایک عبارت سنا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، 360 سال زمین پہ آئے نا جنت سے، 360 سال اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے توبہ کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، جب وسیلہ پیش کیا کہ باری تعالیٰ تجھے نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ قبول فرما لے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ کیف عرفت محمدہ، وہ میرے محبوب تو ابھی آئے نہیں دنیا میں، تو نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ کہ ان کے نام کا وسیلہ پیش کیا۔ تو حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ جب میں جنت میں تھا نا تو رأیت علی اوراق اشجار الجنہ، جنت کے ہر درخت کے پتے پر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر، درختوں پر، ساق عرش پر میں نے محمد لکھا دیکھا۔ رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا تو نے اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اس نام کا وسیلہ پیش کروں گا۔ قرآن میں بھی ہے نا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ پیش کیا اللہم انی اسألک بحق محمد، اس نام کا وسیلہ پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو انبیاء اور اولیاء وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ لگی تو حضور کے نام کے وسیلے سے لگی۔ کشتی پہ تفسیر میں دیکھیے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ کشتی پہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اور اس نام پاک کی برکت سے طوفان نوح میں کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کے لگی۔ قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو آج یہ کہے کہ وسیلہ شسیلہ کوئی شے نہیں، ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، بھئی تم نہیں قائل تو جہاں تمہاری مرضی ہے جاؤ۔ ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کو بہت مانتے ہیں یہ سب۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کو آپ مانتے ہیں تو ان کی بات بھی تو مانے نا، ان کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا وسیلے سے یہاں بیعت مرشد مراد ہے، کیونکہ وہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مولانا محمد شفیع اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کلاک لگا ہوا تھا مسجد میں بڑا سا، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی 11 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا 12، 12 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا 1،
فرمایا 11 کے بعد 12، 12 کے بعد 1۔ فرمایا 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس پر دلیل پیش کی، دلیل اعلیٰ حضرت کے کلام سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو ابھی میں نے شعر پہلے سنایا آپ کو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بیت مرشد کی حقیقت سمجھیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں وسیلے سے مراد بیت مرشد ہے، کیونکہ غوث العظم حضور کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے اور نبی پاک رب کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے، یعنی حضور غوث پاک نبی پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے اور نبی پاک رب کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ اگر پوری بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ بھئی آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے جی، آیت الکرسی میں ہے یعنی من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی مجال ہے؟ پہلے اتنا سمجھے، من ذا الذی یشفع، اتنا سمجھے۔ اس کا معنی یہ کسی کی مجال نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دم مارے، سفارش کرے، شفاعت کرے، کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت نہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے، کسی کی مجال نہیں سفارش کرے، دم مارے، لیکن الا باذنہ، جس کو اللہ اذن دے گا وہ شفاعت بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا۔ الا حرف استثناء ہے، الا باذنہ۔ اچھا، جسے اذن دیا جائے اسے اہل علم کی زبان میں معزون کہتے ہیں۔ معزون کا معنی جسے اجازت دی گئی۔ تو آیت الکرسی یہ بتاتی ہے جو معزون ہوگا، معزون، وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ بھئی حضور کی شفاعت تو شفاعت کبریٰ ہے، حضور کی شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، نبی پاک فرماتے ہیں قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ حضور کی حدیث ہے الصوم والقرآن یشفعان، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ شاہ کوٹ والو، اگر روزہ شفاعت کر رہا ہے، قرآن شفاعت کر رہا ہے، حافظ قرآن خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کر رہا ہے، تو پھر اندازہ فرمائیے آمنہ کے لال کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہو، بڑا مبارک عمل ہے۔ حضور نے فرمائے ایک قرآن مجید کا حافظ جو ہے وہ اپنے خاندان کی 7 پشتوں کی شفاعت کرے گا۔ خاندان کے 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں۔ اور تو اور رہا سورہ یاسین شریف کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ یاسین اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، مگر کیسے؟ جھگڑا کرے گی اللہ کی عطا۔ یہ حدیث میں لفظ ہیں۔ اچھا، سورہ یاسین جھگڑا کرے گی اللہ کی بارگاہ، کیا کہے گی؟ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا سورہ یاسین کہے گی یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا جو میری تلاوت کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو جو سورہ یاسین پابندی سے روزانہ پڑھتا ہے، خوش نصیب ہو وہ پڑھا کرو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف۔ 2 صورتیں اپنا معمول بنا لو، فجر کو سورہ یاسین شریف اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک۔ حضور نے فرمایا سورہ یاسین جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں، یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور سورہ ملک وہ سورت ہے، حضور نے فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ قبر کی آزمائش، قبر کے فتنوں، قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ تو یہ صورتیں بخشوا رہی ہیں، حضور کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔
یہاں ایک آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، میں زیادہ وقت لے گیا۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو ایک ہمارا وہ پروفیسر تھا، جب میں گورنمنٹ ڈگری کالج شیخو پورہ میں 4th ایئر میں تھا تو وہ اسلامیات کا پیریڈ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یہاں وسیلے سے مراد جو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اللہ فرماتا ہے میری طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ، تو انبیاء اولیاء وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اب وہ فوراً کہنے لگا نہیں نہیں، انبیاء اولیاء وسیلہ نہیں ہیں، یہ تو اس سے مراد نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو نیک عمل کرتے ہیں نا یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس نے کلاس میں یہ بات کی اور ادھر کلاس کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس زمانے میں درس نظامی پڑھا کرتا تھا اپنے والد صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی بھی اشکال ہوتا تھا، کہیں سوال و جواب ہوتے یا کالج میں کوئی مسئلہ، تو ہم دوران سبق پھر پوچھ لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کل پروفیسر نے کہا ہے کہ یہاں وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال مراد ہیں، نیک بندے مراد نہیں۔ دیکھیے نیک بندے مراد نہیں ہیں، نبی ولی مراد نہیں ہیں، یہاں اعمال صالحہ مراد ہے۔ والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ یہ بتاؤ کہ مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کی بلا جانے مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ تو درس نظامی پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم داخل ہوا نا تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے میں مدرسوں میں لنگر نہیں پکتا تھا، یہ عالم بڑی مشکل بنتے تھے۔ اس زمانے کے عالم اور اس زمانے کے عالم زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان میں نفسانیت تھی نہیں، دنیا کی محبت تھی نہیں، ساری عمر اجروں میں گزار دی۔ ایسے ایسے اللہ کے نیک بزرگ ولی میں جنہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مکان ہی نہیں بنایا ساری عمر۔ یہ جن کا نام سنا ہے نا آپ نے، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ، ساری عمر سال تک مکان تک نہیں بنا سکے اپنا۔ اس زمانے میں جو عالم بنتے تھے بھوکے رہنا پڑتا تھا، کپڑوں کو ٹاکیاں لگی ہوتی تھیں، میں نے خود دیکھا ہے کئی علماء کو، ہے جی۔ تو اس زمانے میں ایک طالب علم جو ہے نا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ مینوں تو گھر والے آکھے تو مولوی بن، ایتھے تو کوئی حال نہیں، بھوکھیاں رہنا پیندا تے کپڑے بھی صحیح نہیں لبدے تے اے منڈے تے ویکھو نا پینٹاں شرٹاں پائیاں تے ایک برگر کھاندے نے، شوارمے کھاندے نے، اے پیزے کھاندے نے، تے ساڈا تے کوئی حال نہیں بن۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ مشقت ہے، جب یہ پوری کر لو گے نا تم عالم بن جاؤ گے، تم بھی مرغیاں کھایا کرو گے۔ یہ مشقت ہے، اللہ برکت دے گا۔ تو وہ مجھ پروفیسر کہنے لگا جی نیک اعمال مراد ہیں، نبی ولی مراد نہیں ہے۔ والد صاحب نے فرمایا اس سے سوال کرنا ہے مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب وہ نہیں بتائے گا تو بتا دینا کہ مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں پھر اس میں۔ تو پھر والد صاحب نے جو جواب دیا نا، میں نے مختصر کرتا ہوں، میں نے دوسرے دن کلاس میں جب ہمارا وقت ختم ہونے لگا تو میں نے کہا وہ کل آپ نے کہا تھا کہ نبی ولی وسیلہ نہیں ہے، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں ضرور کیجئے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہنے لگا کیا مراد ہے اس سے، کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے محبوب مخلوق اور ایک مشکوک اور ایک مردود۔ تو آپ بتائیے کہ مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول مخلوق، ایک ہے مردود مخلوق اور ایک ہے مشکوک مخلوق۔ مجھے کہتے ہیں مشکوک سے کیا مراد ہے؟ مشکوک سے میں نے کہا مراد یہ ہے نماز پڑھی ہے پتہ نہیں شک میں بات ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، روزہ رکھا ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، حج کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے نہیں ہوا، ہے جی۔ میں نے کہا ایک ہے مردود مخلوق، ایک ہے مشکوک مخلوق۔ مردود وہ جسے رب نے رد کر دیا ہے، ابو جال، ابو لاب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ مردود مخلوق ہے جس کی قرآن میں مذمت آئی، سورہ ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، یہ مردود ہیں، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے۔ میں نے کہا جی ایک ہے مردود مخلوق، ایک ہے مشکوک مخلوق اور ایک ہے مقبول مخلوق۔ میں نے کہا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جسے آپ وسیلہ مانتے ہیں وہ تو ہے مشکوک مخلوق، وہ ہے
مشکوک مخلوق. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے نبیوں کے بارے میں اور ولیوں کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ تو ایک لمحہ سوچ کے کہنے لگا نہیں وہ تو مقبول مخلوق ہیں، پھر نبی بھی مقبول مخلوق ہیں اور ولی بھی مقبول ہیں، تبھی تو نبوت کے تخت پہ بٹھایا ہے نا یار. مقبول ہیں تبھی تو تاج نبوت پہنایا ہے نا. مقبول ہیں تبھی تو ولایت کے تخت پہ بٹھایا ہے نا. تبھی تو ولایت کے تاج عطا فرمائے ہیں. مقبول ہیں، محبوب ہیں، برگزیدہ بندے ہیں. تو پھر میں نے بہت زوردار حملہ کیا. میں نے کہا مجھے بتائیے، حیرت ہے پروفیسر صاحب، سر جی حیرت ہے اس بات پر کہ آپ مشکوک مخلوق کو وسیلہ مانتے ہیں اور محبوب اور مقبول مخلوق کو وسیلہ نہیں مانتے. تو سمجھ آئی؟ میں نے کہا آپ مشکوک مخلوق کو تو وسیلہ مانتے پھرتے ہیں اور جو محبوب مخلوق ہے اس کو آپ وسیلہ نہیں مانتے. یقین جانیے مسجد میں بابوزو بیٹھا ہوں، مسکرانے لگا، مجھے کہنے لگا تم نے یار ایسا جواب دیا ہے، مجھے لاجواب کر دیا، لاجواب کر دیا. میں نے کہا اس پہ کل بات ہوگی، آپ ذرا سوچ کے آئیے، کل پھر اس پہ بات کریں گے. مجھے آ کے کہنے لگا میرا ذہن بالکل صاف ہو گیا ہے، وہ جو غبار تھا نا ذہن میں وہ نکل گیا ہے اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے اگر مشکوک مخلوق وسیلہ ہے تو محبوب مخلوق وسیلہ کیوں نہیں. فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لو جی آخری بات، نماز کے بعد اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی، ٹی وی سنتے ہیں آپ؟ میں تو سنتا نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں ٹی وی. تو آپ سنتے ہیں، مجھے بتایا لوگوں نے کہ اذان کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے جی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. آگے کیا ہے؟ آت محمدن الوسیلہ تھا، بس یہ تھی رہو، آت محمدن والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. لو جی آخری بات، آت محمدن الوسیلہ. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی پاک کو مقام وسیلہ عطا کر، ہمارے لیے وسیلہ بنا ہمارے نبی پاک کو. اب یہ حدیث شریف ہے سیاستہ میں، ذرا غور سے سننا. سرکار نے فرمایا جس نے اذان کے بعد رب سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا میں قیامت کے دن اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ. جو اذان کے بعد رب سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگے گا میں اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ، اس کے لیے قیامت کے دن میں وسیلہ بنوں گا. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے ہمیں وہ پاکیزہ مسلک طیب و طاہر سچا سچا عقیدہ دیا ہے. جتنے مرضی پگڑیاں باندھ کے آ جائیں کچھ اثر نہیں پڑتا الحمدللہ. جتنے مرضی دکانوں پہ، کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ گھومیں پھریں، کوئی گھبرایا نہ کرو. کیوں؟ تیرے در سے یوں جار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. ایسے ہی بچے کو برا جاتا، او جی چٹھیاں پگاں لے آئے جی، وہ باہر سڑک تے درس پڑھے ہیں تو پگاں بنی ہیں، دکانہ تے پھر دے، گلیاں پھر دے. میں کہا اے جنہ مرضی پھرن، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی. یہ اللہ والے جو ہیں ان کی ڈیروں پہ بڑی رونقیں ہیں. اور داتا صاحب بم دھماکے نہیں کیے تھے، وہ تے بم شم ماراں گے کو نہیں آؤں گے بندے. وہ ہر سال عرس پہ عوام ہی نہیں سنبھالی جاتی. محکمہ اوقاف والے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی کریے ہوں دسو کی کریے، اینی خدائی ہوندی ساں بھی نہیں جاندی. او یادگار تو لے کے کتھوں ایم اے او کالج تک ٹریفک بلاک کو رستے بند ہوئے نے. انہوں نے کہا جی خدائی ہوندی بڑی، سارے لور جدھر نظر مارو داتا دے عاشق ہی عاشق نے. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ ہے، گنج بخشی ہے مشہور آپ کی، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ جنا. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کا ہم نیاز مند اللہ نے ہمیں بنایا. دعا ہے اسی پاکیزہ عقیدے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے. اور ہمارے بھائی محمد افضل صاحب اور انہوں نے ان کے برادر مکرم صفدر صاحب نے جس محبت سے
حاجی غلام رسول صاحب مغل مرحوم و مغفور کی روح کے اصال ثواب کے لیے یہ سالانہ محفل وہ منعقد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت، ان کا پیار میرے نبی پاک کی بارگاہ میں اور غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حاجی صاحب کی قبر اللہ روشن فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔